غزوہ احد نہ ہو تو سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی کمنٹری کا آپ کو مزہ ہی نہ آئے. یہ کہاں مس ہینڈلنگ ہوئی اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو ہائی لائٹ کیا. اگر وہ غزوہ احد نہ ہوئی ہوتی اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 60 آیات میں مسلمانوں کی گرفت نہ کی ہوتی, ان کی اصلاح نہ کی ہوتی, تو سپر پاور جو فائنل میچ ہونے تھے قادسیہ اور یرموک, وہ کیسے مسلمان جیت سکتے تھے؟ پول میچ میں جو جیتا ہوا میچ ہار گئے غزوہ احد کا, انہوں نے فائنل کہاں سے جیتنا تھا؟ صرف ڈسپلن لوز کیا. بس وہ جو ڈسپلن لوز ہوا, 60 آیات نازل ہوئی, اس میں آپ دیکھیں سٹارٹ میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی, لیس لک من الامر شیء, اے نبی تمہیں کسی چیز کا اختیار نہیں, اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے دے. حضور کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. جب آپ کے دانت شہید ہوئے تو خالد ابن ولید کے لیے آپ کی زبان سے یہ بد دعا نکل گئی. اللہ نے پہلے گرفت کی حضور کے اوپر, صحابہ کے اوپر تو بعد میں آیا نا, تاکہ صحابہ کو آگے کہ نبی کو اس طریقے سے ڈریس کیا جا رہا ہے تو بھائی تسی تے شاہی کو نہیں نبی کے مقابلے چ. لیس لک من الامر شیء, اے نبی تمہیں کوئی اختیار نہیں کسی چیز کا, اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے. اسی خالد ابن ولید کو 19 سال کے بعد اعلان نبوت کے نہ صرف ایمان ملا بلکہ اسی زبان سے جہاں سے بددعا نکلی تھی سیف اللہ کا لقب ملا. نہ صرف لقب ملا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فائنل میچ ہوئے اس کا مین آف دا میچ خالد ابن ولید کو بنوایا, رومنز کے خلاف, پرشینز کے خلاف. تو کہاں سے بات شروع ہوئی, کہاں, ٹھیک ہے. پھر صحابہ اکرام کو جس طریقے سے ایڈریس کیا گیا کہ تم نے نبی کی نافرمانی کی, ہم تو وعدہ پورا کر چکے تھے, تمہیں فتح ہو چکی تھی, یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا, وہ جو تیر انداز تھے 35 نے درہ چھوڑ دیا. تو بھئی اس میں الفاظ ہی ہیں کہ لو سامو, پھر ہاں یہی الفاظ ہے قرآن میں کہ یہ جو کچھ کیا یہ تمہاری کی ہوئی آگے آ گئی ہیں, ہم نے وعدہ پورا کیا. کیونکہ کئی مسلمانوں کے دل میں آیا تھا کہ حضور تو پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ فتح ہوگی, تو یہ کیا ہوا, یہ تو حضور کے اپنے دانت شہید ہو گئے, تو کیا قرآن جھوٹ ہے؟ اللہ نے کہا فتح دی تھی, تم نے دیکھا نہیں, تم انہیں قتل کر رہے تھے, یہ بھاگ رہے تھے سارے, یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا. حالانکہ بخاری میں الفاظ تھے کہ اگر چیل کوے بھی ہماری لاشیں اٹھائیں نا تم نے درہ نہیں چھوڑنا, کیونکہ حضور کو خطرہ تھا کہ خالد بن ولید پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, کافروں کی طرف سے آئے ہیں, ان کے پاس کیولری ہے یعنی وہ گھوڑوں والی جو فوج ہے, وہ پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں. ان کو روکنے کے لیے وہ تیر انداز تھے کہ اگر پیچھے سے حملہ کریں, اب وہ ان 50 تیر اندازوں پہ مسلمانوں کی زندگی ڈیپینڈنٹ تھی. بس وہ اتر آئے, خالد بن ولید کی قریبی نظروں نے دیکھ لیا, اوہو یہ اتر آئے, پیچھے سے حملہ کیا, 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے, مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا جس میں کوئی میت نہ ہو, حضور کے بھی دانت شہید ہو گئے, آپ کا اتنا خون نکلا, بلڈ پریشر لاس ہوا, آپ بے ہوش ہو گئے, صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ حضور تو شہید ہو گئے ہیں. باقی جو صحابہ تھے انہوں نے تلواریں پھینک دی کہ اب ہم نے کیا جنگ لڑنی ہے جب حضور ہی فوت ہو گئے. پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل, دیکھو محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم دین سے الٹے قدم کیا پھر جاؤ گے؟ تم نے رسول اللہ پہ کوئی احسان کیا ہے دین قبول کر کے؟ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا, اور جو دین سے الٹے قدم پھریں گے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ اس موقع پہ آیات نازل ہوئی اور صحابہ کو کہا گیا تیار رہو, حضور نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے, اسلام نے نہیں دنیا سے جانا, نبی نے چلے جانا ہے اپنا مشن پورا کر کے, تم نے اس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے. آیات یہ اس وقت نازل ہوئی تھی, لیکن یہ آیات تلاوت کی حضرت ابوبکر نے حضور کی میت کے اوپر, بخاری میں آیا. اس وقت بھی حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں گردن کاٹ دوں گا. تو جب حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی تو کہتے ہیں مجھے لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, حالانکہ پہلے نازل ہوئی بھی تھی, 8 سال پہلے آیت نازل ہوئی تھی. فٹ کدھر ہوئی؟ حضور کی وفات کے اوپر. تو پھر کئی دن تک بخاری کے الفاظ ہیں جب صحابہ کرام ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو یہی آیت پڑھتے تھے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, دیکھو محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں, دنیا سے چلے گئے. یعنی ایک دوسرے کو ڈھارس بناتے تھے کہ حضور کے جانے سے یہ دین ختم نہیں ہو گیا, اب ہم نے چلنا ہے. پھر دیکھیں کیا ہمت ہے, ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے, پھر بھی ایک مٹھی بھر جماعت نے نہ صرف عرب کے فتنوں پہ قبضہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ کے رکھ دیا. یہ ان کے اندر جو بجلی بھری ہوئی تھی اس قرآن کی وجہ سے تھی, نبی علیہ السلام کی وجہ سے تھی, اس قرآن کی آیات نے جو تربیت ان کی ہوئی تھی. یہ الحمدللہ کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو کہ انہوں نے واقعی نبی علیہ السلام کے ساتھ
وفاداری پھر نبھائی ہے.